صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی بہار بیان کرتا ہوں جو صراط الجنان میں بھی حاشیے میں لکھی گئی ہے کہ شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا۔ فلموں ڈراموں کا رسیا ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی مجھ سے کتراتے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے۔ میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کی صبح بہارا بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایتی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی۔ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت نے مجھ پاپی بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں برے مدنی لباس کا جذبہ ملا۔ سر پر سبز امامہ سجا اور میرے جیسا گناہگار ابو الفضول سنتوں کا مدنی پھول اٹھانے میں مشغول ہو گیا۔ جو عزیز اقریبا دیکھ کر کتراتے تھے الحمدللہ اب وہ گلے لگاتے ہیں۔ پہلے میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین ہو گیا ہوں۔ یہ اس ایک نوجوان کی صرف بہار نہیں ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، خود اس وقت میرے مدنی چینل پر نہ جانے ایسے کئی ناظرین ہوں گے جن کے گھروں میں اس وقت ہمارے امامہ پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے اسلامی بھائی ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر بن کر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوگے ہمارے اس بیان کو۔ آپ خود اپنے اگر یہ آپ کا بیٹا ہے اس پر دیکھیے، اگر آپ کا بھائی ہے تو اسے دیکھیے۔ ایسی ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں ہوں گی جو آج باشرہ ہوں گی، مدنی برقع پہنتی ہوں گی، کل یہی نوجوان، یہی لڑکے، یہی لڑکیاں جو شادیوں میں ناچتے تھے، گاتے تھے، کودتے تھے اور گانوں پر موسیقی کے اندر ان کو بلایا جاتا تھا، دعوتوں میں مہندی میں ان کو بلاتے تھے، شادیوں کی ولیموں دعوتوں میں ان کو بلا دیتے تو ان کو ڈانڈیے کھیلنے تو جناب ان کو ڈھولک پر ناچنا، ان کو پر میوزک بجتے تھے اور لوگ جمع ہو کر ان کے ناچنے گانے اور ڈانس کو اور ان کی اس طرح کی چھیڑخانیوں کو دیکھتے تھے، پھر ان کی عجیب و غریب قسم کی حرکتوں کو بھی دیکھتے تھے۔ کوئی برا کہتا تھا تو کوئی کیا کہتا تو کوئی کیا کہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے گھر میں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوں جن کے ماضی کے اندر یہ ماحول ہو اور آج الحمدللہ ان کے سروں پر امامے کا تاج ہے، ان کے چہرے پر داڑیاں ہیں۔ ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو کل ایک دوپٹہ پہننے میں بھی آڑ محسوس کرتے تھیں، آج با پردہ ہیں، با شرع ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، نماز قضا کرتے تھے، آج مسجدوں کے امام ہیں۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا، یہ ایک بالکل واضح بات ہے، واضح بات ہے۔ سوچنے کے لیے ایک مثبت ذہن کی حاجت، دیکھنے کے لیے ایک پیاری نظر کی حاجت ہے کہ یہ ماحول اتنا پیارا ماحول ہے جو اس قدر چینجنگ لا رہا ہے، اس قدر تبدیلی لا رہا ہے اور اس نسل کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، جس نسل کو لوگ مطلب کہ طرح طرح کی باتیں کرتے لیکن اس نسل کو تبدیل کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ۔ آپ اگرچہ بیان قرآن کا ہے لیکن ایک اسلام کی طرف بلانے کے لیے ایک بہت پیاری تنظیم ہے جو ہمیں قرآن کی طرف بلا رہی ہے، تبلیغ قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس قرآن پر عمل کروا رہی ہے، ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دعوت اسلامی ہمیں متقی بنا رہی ہے، پرہیزگار بنا رہی ہے تاکہ ہم اس قرآن پاک سے اور اس کے اندر موجود جو اس کے فیوزات ہے، برکات ہے، ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ ہمیں کچرے کا ڈھیر نہیں بنا رہی کہ جس پر بارش برستی ہے تو بدبو بڑھ رہی ہے، ہمیں وہ گلشن اور وہ پھول بناتی ہے، گلاب کا پھول بناتی ہے، وہ ایسے خوشبودار پھول بناتی ہے کہ اس کے پر رحمت برستی تو اس سے خوشبو کی لپکیں نکلتی ہیں۔ دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے۔ البتہ جب ماحول میں آئیں گے تو شاید آپ بھی اس نوجوان کی طرح جو کہتا ہے کہ کل تک میں خاندان کا بدترین فرد تھا اور آج الحمدللہ عزیز ترین ہو گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.